ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہاں سے در اپنی قدرت کے مختلف مظاہر بیان فرما رہے ہیں جنہیں کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ذات اتنے عظیم اور حیرت انگیز کام کرنے میں قادر ہے جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ بات کی جا رہی کہ انسان ہے کم شکر ہے، شکر ہی لوگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری پر بات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون۔ اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اس کے قبضے میں ہی رات دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پھر تو زمین میں اللہ نے نشانیاں بتا رہا ہے نا شکر ہے، اللہ نے اس کی طرف اکٹھا کیا، زمین میں پھیلایا، کیا تمہیں اکٹھا لے جائے گا، اور تمہیں زندگی دی، موت دیتا ہے اور اس کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، پھر بھی کہ تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی کہ اللہ نے تمہیں زندگی دیتا ہے، اللہ نے موت دینی ہے، اللہ نے ہی دن تبدیل کرنا، اللہ نے رات تبدیل کرنا، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرنا، پھر بھی لگا رہنا کہ ہم بس لگا رہتے ہیں ہم بھی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اور اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلی لوگوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا من انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ اکٹھا کیا جائے گا؟ یعنی کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ وہ یقین دہانی وہ جو ہم بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے تمہارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی، اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا یہ نہیں پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ سوچنے پر مجبور کر دینے والے تین سوالات، یہ تین سوالات ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے پیغمبر ذرا ان سے کہہ دو یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والی کس کی ملکیت ہے، بتاؤ کس نے بنایا سارا کچھ۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، وہ ضرور یہی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہہ دو کہ پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ پر اب مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی کا حقیقت ہے، اس کے باوجود دوسرے خداؤں میں قائل تھے، یعنی کہ مجھے پتہ ہے اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے، پھر کیوں کہتا کہ یہ خدا سارا کچھ کر دے گا۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دو سات آسمان کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، وہ ضرور یہی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہہ دو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ قل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر جانتے ہو سیقولون للہ قل فانا تبصرون، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، کہو
کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے۔ بل اعطیناہم بالحق وانہم لقاذبون، انہیں یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچانی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ اور یہ تو نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا نہ اس کے ساتھ خدا ہے، اگر کسی ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ ناتے ہیں۔ یہ تو توحید کی تقریباً وہی دلیل ہے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ انبیاء میں 22 میں گزر ہے، تو اس کے لیے آیتوں کی حاشی ملخصہ فرمائیے۔ عالم الغیب والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کو مکمل علم ہے، لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یعدون، اے پیغمبر دعا کرو کہ میرے پروردگار جس سزا کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں سامنے لے آئیں۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نُعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کو انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسی تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ ادفع بالتی هی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، لیکن جب وقت نہ آئے تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے ہو تم بہترین ہو جو باتیں لوگ بناتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بہودگی اور اس طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کا جواب حتیٰ خواہ نرمی و خوش اخلاقی اور احسان سے دیا جائے۔ قل ربی اعوذ بک من همزات الشیطان، اور یہ دعا کرو میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آگ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بیسیکلی شیطان سے بچنے کی، شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ مومنون ویسے بہت ہی اہم آتے ہیں، اس میں کافی دعائیں اور بھی بتائیں۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ غافل انسان کی حسد تنگ موت حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی موت آخری ہوتی ہے تو وہ کہے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ وهو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، تاکہ جس دنیا میں کچھ چھوڑ کر آیا ہوں ان پہ جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے، وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد سامنے عالم بدر کی آر ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کے دوبارہ زندہ اٹھایا نہیں جائے۔ مرنے کے بعد قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم بدر کہا جاتا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری دنیا میں واپس جانا ممکن نہیں، کیونکہ تمہارے سامنے عالم بدر جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ نہیں کہتے
سانگت ہے ہرگز نہ ایک بات زبان سے کہہ رہا دنیا چاہتے سے جا کر نیک عمل کروں گا. سانگت نیک عمل کروں گا بھائی کوئی چانس اینڈ دی اینڈ فنش ختم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. دنیا میں رشتے داری دوستی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. حال قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. اتنے کی کہ فرصت نہیں ہوگی رشتے داروں کا کسی کی معلوم نہیں ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی. ماں باپ بچے کسی کی فکر نہیں ہوگی. یعنی کہ آل نون لگے رہتے تھے. ابھی تو بھائی وہ قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے. ابھی تو عالم برزخ میں کیا ہونا ہے. لوگ تو چلے جاتے ہیں کسی کے پیچھے عالم برزخ میں کوئی چانس نہیں واپس جانے کا. پھر چنگا ہے موقع کر لو ابھی لمیٹڈ موقع. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس وقت جن کے پلے بھاری نکلیں گے تو وہی فلاح پائیں گے. اولئک هم المفلحون. کون فلاح پائے گا؟ اس میں لکھا ہے اس وقت جن کے پلے بھاری ہوں گے یعنی کہ ویٹ نیکیاں کا ویٹ کیا جائے گا. نمبر نہیں دیکھی ویٹ. ویٹ میں ویٹ obvious نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نیکی کی اگر آپ نے 10 روپے دیے تو 10 روپے کی نیکی جیسے ہر روپے کتنے آپ دیتے ہو صدقہ دیتے ہو تو آپ کی نیت اور آپ کے حساب سے اس کا ویٹ ہوگا. ساری یہ ویٹ کی وجہ اگر نیگیٹو نیت کرنا رہتا ہے تو وہی چیز نیگیٹو پڑ جائے گی آپ کے. اور ساری ویٹ ہی ہے. ویٹ جو کامیاب وہ ذائقہ المفلح کامیاب تو وہی ہے جو کر سکے. جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا لائق المفلح نماز موٹر سی جائے کون فلاح پانے والے ہیں تو فلاح والے سرچ کرو بتا جائے گا کون فلاح پانے والے ہیں جو کامیاب ہے. ون خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جن کے پلے ہلکے پڑیں گے تو یہ لوگ جن ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو کفر اپنا لیا مومن تو چلا گیا. جو کفر اپنا لیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کافر کی بات کی جائے. اور سورۃ آئے گا سورۃ انبیاء نبا میں آتا ہے جب اس جو سب سے سخت آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ نبا کی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ دوزخ میں صرف ایک چیز بھرے گی وہ عذاب ہوگا بس. اور کچھ نہیں ہونا ادھر اور کچھ نہیں کام زیادہ صرف عذاب ہی بھرے گا بس اور کچھ نہیں ہونا. اللہ ہمیں ایسے مزے بجائے اور نیت اس سے سیکھ سکے. تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا قالہون. آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں سے ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی. یہاں کرتے تھے فیشن فوشن لوگ وہاں پہ پتہ چلے گا جب ان کی جھلس جائے گی صورتیں. یہاں لوگ کیا کیا کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں چہروں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں جب لیکن اس دن جو لگا گیا بھائی چہروں کے ساتھ وہ ہونا ہے بہت برا ہونا ہے. وارننگ ہے صحیح آیتیں ہیں ان کی. سورہ مومنون کی آیتیں وارننگ. سورہ مومنون کی ویسے ہی بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں. اب کافی کچھ ریمائنڈر ہیں ہر آیت کی ویسے بہت ریمائنڈر ہے. علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. قال حبنا علینا شکوتنا وکننا قوما ضالین. وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی اور ہم گمراہ ہو گئے لوگ ہیں. مطلب کہیں گے افسوس کریں گے لوگ موقع ملا تھا لگے گا کیا کریں. لیکن جو کافر ہے ان کے تو وہی تو چانس ہے. یہ بات ہے. ربنا اخرجنا
اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں گے تو بے شک ظالم ہوں گے۔ اب اس صورت سے پہلے کہا گیا موقع ملے نہیں کا، اس طرح سورہ تھی سورہ اعراف میں بھی کہا گیا تھا، اور اس طرح کئی اللہ نے پہلے بیان کیا تھا کہ انسان کو واپس اگر موقع ملے نا آنے کا، وہی بدبختی کرے گا، وہی گناہ کرے گا، وہی کام کرے گا، خود ہی سدھرے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات ہی نہ کرو، بس ختم دی اینڈ، اب نہیں کچھ ہونا، سوچ کرتے رہو جب تک سوچ کر سکتے ہو، کیونکہ کہ ہم زندگی تو جو کفر میں زندگی اپنا لی جس نے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ موت تو ختم ہو جائے گی تب تک، اور جتنی بار موت آئے گی اتنی بار بھی زندہ کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ زندگی گزارو یہاں کی۔ انہو کون فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، میرے بندے میں سے ایک جماعت کی دعا کرتی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مان لے آئے، بس تم ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اور ہم سب کو رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم فرما دیجئے۔ دعا ہے نا یہ بھی مومنون میں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین۔ فاتخذتموہم رانے رکوع ہو تو گیا ہے، یہ ایک اور پڑھنا ہے۔ آخری آئے تھے بس، رکوع اینڈ نہیں، یہ بس اینڈ ہے۔ اچھا اچھا، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری کنتم منہم تضحکون، تو ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا یہاں تک کہ ان ہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ نہیں، تمہارا جنم صرف یہی نہیں تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کی، بلکہ نیک بندوں پر ظلم کے حقوق الباد بھی پامال کیے۔ اس دن کی ہولناک سزا سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا، اور تم تو مذاق اڑاتے تھے، اس لیے تم سب رعایت سے مستحق نہیں ہو۔ یہ ایک دم کافی بات کی جا رہی نا، تو نہیں لوگ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ایک دم مسلمان بھی اس طرح کی کرتے ہیں، خود کہتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں بھائی تم ماضی پڑھنے میں بھائی کیا آتے ہیں، ادھر کدھر۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں انہیں اس کا بدلہ دیا ہے، ان کے دیا ہے کہ انہیں میری مراد پا لی ہے، یہ صبر کر لیا بھائی وہ ان کو کامیابی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کتنے سال رہے تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن سے بھی کم ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہوگی ان سے پوچھ لیجیے۔ وہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی اور اس میں جو عیش و عشرت کی تھی ان سے دوزخیوں کو ایک دن سے کم معلوم ہوگا۔ یعنی کہ اس آج کے جو ہم نے رکوع پر ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے نا، جو اسے نا بیان کی جانے لوگ آخر جو جائیں گے جہنم میں، لوگ جہنم میں جائیں گے، اس سے اتنا بڑی بانڈنگ ہے ان کو تو یقین بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ بھول ہی جائیں گے دنیا بھی تھی یا نہیں تھی، ان کو لگے گا ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہیں گے۔
پہلے ہی جگہ بات کی گئی تھی سورت پچھلے سورت میں کہ لوگ کہیں گے جب آخرت کتنے دن کی تھی، دنیا 10 دن کی تھی، نیک لوگ کہیں گے 1 دن کی تھی، اب دوزخی کہہ رہے ہیں 1 دن سے بھی کم کی ہوگی. قال لبستم الا قلیلا وانکم کنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی. مطلب اب تم کہہ رہے ہو کہ بھائی ٹائم بڑا کم ہے، اس وقت سمجھ لو، یعنی کہ دنیا میں موقع ہے. یعنی اب تو تم نے خود دیکھ لیا کہ دنیا کے عیش کا 1 دن نہ صحیح مگر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. یہی بات تم سے دنیا کی جاتی تھی تو اس سے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کاش یہ حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تو آج تمہارے حشر نہ ہوتا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ تم نے سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی مخلوق سے پیدا کر دیا، واپس تمہارے پاس نہیں لایا جائے گا. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے آخرت کے انکار کرتے ہیں، ان کے موقف کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مقصد پیدا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے وجود اور اس کا کوئی بدلہ وہی ہے. جو شخص نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا حکمت پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہر بات منسوخ کر. لہٰذا آخرت میں مان لانا اللہ تعالیٰ میں مان لانے کا ان تک ہی تقاضا ہے. فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. غرض ہے بہت اونچی شان اللہ کی جو صحیح معنی ہے بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا عرش کا مالک ہے. یہ دو آیتیں ہیں. وَإِن يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کی بات قسم کی کوئی دلیل کا حساب اس کے ارتقار پاس کی جانو، کافر لوگ فلاں نہیں پا پائیں گے. اور یا پھر قل رب اغفر ورحم قل رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اور تم میں پیغمبر یہ کہہ ہو کہ میں پروردگار ہماری خطائیں بخش دیجیے، ہمیں رحم فرما دیجیے، تو سارے رحم کرنے والوں بس بڑھ کر رحم کرنے والا. اغفر لي ورحم تغفر. اس صورت میں تو 6 رکوع میں بہت زیادہ باتیں کہی گئی ہیں. اس صورتوں کی obviously تفصیل، اس صورت کی قلے کی تفصیل، کچھ صورتوں کی باتیں بہت لکھی ہوتی ہیں اور آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس میں 6 رکوعوں میں کافی زیادہ باتیں بتا دی گئی ہیں. پہلے مومنوں کی نشانی ہے، پھر مومنوں کے بارے میں بتایا گیا. پھر پارا بھی تو یہ تو دعائیں بھی ہیں اس میں کئی. دنیا میں رہنے کی مدد کی بات کی جا رہی ہے. آخرت کا جو عذاب آنا ہے اس کو اتنا سخت ہونا ہے، غالب انسان سے کیا ہونا ہے، ایماندار فرماندار کو کیا فائدے ملنے ہیں، شرک والے باب آتے ہیں. کافی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں شیئر کروں گا. ایک دو میں اگر آیتیں نا سمری کر کے اس بارے میں آج کافی امپورٹنٹ آیتیں پڑھی ہیں. یہ تو امپورٹنٹ ہے. معرف القرآن سے حدیث کی تشریح پر سمجھ کر لیتے ہیں. معرف القرآن علم ایمان کا بیان. چھوپے آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو اس طرح سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اور قیام دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کے جو دن میں روزہ رکھے گا، رات میں اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، روزے غرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکا تھا، آج میری سوال اس کے حق میں قبول فرما، اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما. قرآن کہے گا میں نے اس کو رات سونے اور آرام کرنے سے روک رکھا تھا،
آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کے ساتھ بخشش عنایت کے معاملات میں اچھے روزے اور قیامت قرآن دونوں اس کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے، اس کے لیے جنت مغفرت ایسا سماج ایک خاص رحمت ملے گا کسی خوش نصیب کو، بندے کو جن کے حق میں دونوں روزے اور ان کے روزے نوافل میں سے پڑے ہوں تو سنیں قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی، یہ ان کے لیے کسی مسرت فرحت کی وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ کا بندے میں کو جو محض کرم ان کے شروع وقتوں میں لگا دیا ہے کہ میں وہ توار پائی جا رہی ہے اس میں کہ خوش نصیب لوگوں میں قرآن مجید اور روزے اس کے لیے کریں گے سفارش۔ اب کیوں کریں گے؟ روزہ صحیح طرح گزارے گا اس کا حساب دے گا، قرآن مجید پڑھتا رہے گا، سنتا رہے گا، اس کی سفارش کا آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلی سورہ شروع کریں گے، سورہ سورہ نور شروع کریں گے، اور سورہ نور کی 31 نمبر ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے، پردے کہاں پہ آنی ہے انشاءاللہ وہی پڑھیں گے۔